ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی پڑی. اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ادارے بناتے ہو نا، ادارے، یہ سب ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں ہے. ادارے اس لیے ہے کہ ادارے والے محلے سے برائی کا خاتمہ کریں. ادارے اس لیے بنتے ہیں. اب 4 لڑکے مل کے ادارہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکیں. ان کا کام ہے ٹی وی دیکھنا ہے. کچھ کرو بھی تو نا. اللہ نے جوانی دی ہے. مسلمان کی جوانی ڈاکٹر اقبال نے کہا عقاب کی طرح ہے. مسلم جوان کو انہوں نے عقاب سے تشبیہ دی اور کہا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے. جس قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. یہ صلاح الدین ایوبی کا نام بار بار کیوں آتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی ایک معمولی سپاہی تھے، معمولی سپاہی. ایک دن اپنے محلے کی مسجد میں نماز کے لیے گئے. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجدوں میں چیخنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم لوگ تو صرف مسجدوں میں تقریر کرتے ہو. مسجدوں کی چیخ کتنی اثر رکھتی ہے. یہ مسجدیں ہی ہیں جس نے زمانے میں انقلاب برپا کیا ہے. اور مسجد سے نکلنے والی آواز کائنات میں پہنچتی ہے. مسجد کی آواز کو معمولی مت سمجھنا. بس شرط یہ ہے کہ اس آواز میں اخلاص ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. صلاح الدین ایوبی ایک معمولی سپاہی تھے. محلے کی مسجد میں شب معراج میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے تو مسجد کے امام صاحب منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے نفل پڑھنے آنے والوں کس منہ سے نفل پڑھ رہے ہو کہ جبکہ حضور علیہ السلام نے شب معراج میں جس مسجد اقصی میں نماز ادا فرمائی تھی وہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے اور تم نفل پڑھ رہے ہو. مطلب یہی ہوا نا کہ سجدے میں گئے نادا جب وقت قیام آیا. جو کام کرنے کا وہ تو کر نہیں رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو. نفل سے بڑا کام وہ ہے. بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں. بس صلاح الدین ایوبی جوان تھے، دل پہ بات ٹچ کر گئی. صلاح الدین نے سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے وعدہ کیا قسم ہے تیری عزت کی اس وقت تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک بیت المقدس پر پھر سے اسلام کا پرچم نہ لہرائے. اور بات میں دل پہ لگی اور پھر انہوں نے عہد کیا اور جو نکلے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی راہ میں ان کو اتنی ترقی عطا فرمائی کہ وہ عظیم سپہ سالار بنے. اور پھر مسجد اقصی پر پرچم اسلام کا لہرایا گیا بیت قدس پر. اور اللہ دیکھو نیت اچھی کرنے والوں کے ساتھ کیسے کام کرنے والوں کے ساتھ اتفاق. جس دن عہد کیا تھا وہ بھی شب معراج تھی، جس دن بیت المقدس کی چابیاں ہاتھ میں آئی وہ بھی شب معراج تھی. اور پھر بیت المقدس میں انہوں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی اور شب معراج میں پہلا سجدہ بیت المقدس میں انہوں نے کیا. نوجوان بیدار ہو تو انقلاب آتا ہے، لیکن ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. صرف بال مجاہدوں جیسے کرنے سے کام نہیں چلتا. صرف انگوٹھیاں انقلابی لوگوں کی پہن کر کے کام نہیں چلتا. دل انقلابی ہونا چاہیے. انگوٹھیاں پہن کر، ٹوپیاں پہن کر، بال ویسے کر کے انقلابیوں کی طرح کچھ نہیں ہونا ہے. یہ جوکر جیسی نقالی چھوڑیے، دلوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرو جو ان لوگوں کے اندر تھا، جو جذبات خالد بن ولید میں تھے، جو جذبات سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھے، جو جذبات عثمانیوں میں تھے. وہ جذبات اپنے دلوں کے اندر. کچھ کرنا ہے. آئے تو ایک ہی بار ہے اس دنیا کے اندر، ایک ہی مرتبہ اس دنیا میں آئے اور ایک ہی بار رہ کر کے چلے جانا ہے. تو کچھ ایسے کر جاؤ کہ انمٹ نقوش چھوڑ جاؤ کہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن ہمارے کام کی رمق اس دنیا کے اندر باقی رہے. تو ادارہ بنانے والوں سے میری گزارش ہے کہ محلے سے برائی ختم کرنا یہ اپنا کام. اتنے مضبوط ادارے ہوں نوجوانوں کے کہ کوئی جرائم کرتے ہوئے 50 مرتبہ سوچے ہم کریں گے کیا ہوگا. یہ ہونا چاہیے.
میں یہ نہیں کہتا قانون ہاتھ میں لو، قانون ہاتھ میں لینے کا مزاج نہ میرا ہے نہ اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ محلے سے برائی کا خاتمہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اسلام